السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اولیاء چینل۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں سلطان الاولیاء حضرت خواجہ حسن رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک ایسی کرامات کہ جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ کے ولی حضرت خواجہ حسن سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ اور ڈاکوؤں کا واقعہ۔ تو میری آپ سے مدبانہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر دیجئے اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ سب تک پہنچتی رہے۔ ناظرین محترم، حضرت سلطان الاولیاء خواجہ حسن سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ تبارک و تعالی کے ایک بڑے ہی عظیم الشان اور کامل صوفی بزرگ ولی گزرے ہیں، جنہوں نے ہندوستان میں سلسلہ ابو العلائی کا نام اس طرح روشن کیا کہ آج تک اس کی شمع روشن ہے۔ ناظرین محترم، حضرت خواجہ حسن سلطان الاولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے ہی نامور اور بڑے ہی اعلیٰ درجے کے بزرگوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ صوفیاء کرام میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مثل آفتاب ہیں۔ ناظرین محترم، حضرت خواجہ حسن سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کی بے شمار کراماتیں موجود ہیں، لیکن یہ کرامات قابل ذکر ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت خواجہ حسن سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کی حیات مبارکہ کا، یعنی جب آپ نے دنیا فانی سے پردہ نہیں کیا تھا۔ ناظرین محترم، بیان کیا جاتا ہے کہ سلطان الاولیاء حضور خواجہ حسن سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنے خلیفہ حضرت خواجہ صوفی سید ابرار حسن رحمت اللہ تعالی علیہ سے بہت زیادہ لگاؤ تھا، بہت محبت تھی۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ جب سن چل رہا تھا 1949 کا، 1949 میں حضرت خواجہ ابرار حسن رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی بھتیجی کی شادی میں ضلع مین پوری جانے کی تیاری میں تھے، یعنی آپ کی بھتیجی کی شادی تھی اور آپ کو اسی لیے وہاں پر جانا تھا کہ دوپہر کو ان کے پیر و مرشد حضرت سلطان الاولیاء خواجہ حسن سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ اور آپ کے ہمراہ حضرت صوفی منصور فرید پوری رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت صوفی یعقوب علی شاہ اور حضرت صوفی شمس الدین شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین موجود تھے۔ خواجہ حسن سلطان الاولیاء سرکار رحمت اللہ علیہ نے جب سفر کی تیاری دیکھی تو فرمایا، کہاں جانے کا ارادہ ہے بیٹے؟ تو حضرت خواجہ ابرار حسن شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے پیر و مرشد خواجہ حسن سرکار سے عرض کیا، حضور میرے بھائی کی لڑکی کی یعنی میری بھتیجی کی شادی میں جانا ہے۔ تو آپ حضرت خواجہ حسن سرکار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بھائی ابرار اگر آپ کہیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں۔ تو ابرار میاں رحمت اللہ تعالی علیہ نے عرض کیا کہ حضور اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کے قدم مبارک اگر اس شادی میں پڑ جائیں گے تو وہاں سے ساری بلائیں دور ہو جائیں گی اور وہاں پر رحمت و نور کی بارش ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے قدم مبارک کے صدقے میں وہاں پر خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرما دے گا۔ اس سے اچھی تو کوئی بات نہیں حضور، اس سے زیادہ خوشی کی میرے لیے اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ ناظرین محترم، جس طرح یہ عظیم ہستیاں اس سفر پر روانہ ہوئی تو جہاں پر یہ جانے والے تھے، یعنی کہ ابرار حسن رحمت اللہ تعالی علیہ کی بھتیجی کی شادی میں، اس گاؤں کا نام آراؤں تھا اور وہاں سے آگے انہیں جانا تھا۔ تو جیسے ہی رات کے 9 بجے جب ٹرین آرا گاؤں اسٹیشن پر پہنچ گئی تو وہاں سے تانگا یعنی گھوڑا گاڑی کے ذریعے یہ مبارک ہستیاں آپ حضرت ابرار حسن رحمت اللہ تعالی علیہ اور خواجہ حسن سلطان الاولیاء اور دیگر ہستیاں اس تانگے میں سوار ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہاں سے آگے کا رستہ تانگا یعنی گھوڑا گاڑی کے ذریعے ہی طے کرنا تھا۔ اس اسٹیشن سے 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر تانگے والے نے اچانک تانگا روک دیا۔ ناظرین محترم، اس تانگے میں اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول ولی کامل سوار تھے۔ تانگے والے نے جیسے ہی تانگا روکا تو خواجہ حسن سرکار سلطان الاولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سے فرمایا، ارے بھائی گاڑی کیوں روک لی؟ تو گاڑی والا جو تانگا چلا رہا تھا، گھوڑا گاڑی چلا رہا تھا، اس نے سامنے کی طرف اشارہ کیا اور اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، حضور یہ لوگ گاڑی آگے نہیں بڑھنے دے رہے ہیں۔ ناظرین محترم، اس زمانے میں ایک اسماعیل نامی ڈاکو کی اس علاقے میں بہت شہرت تھی۔ اس نے اس علاقے کے لوگوں کا جینا دشوار کر رکھا تھا، لوگوں کو لوٹ لیتا تھا اور اس گاؤں کے علاقے میں آتنک مچا رکھا تھا، آنے جانے والے راہ گزروں کو پریشان کرتا اور بہت ہی یہ خطرناک ڈاکو تھا۔ ان ڈاکوؤں کی اس جگہ بہت شہرت تھی۔ خواجہ حسن سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کی گاڑی روکنے والوں میں بھی یہ ڈاکو اور اس کا گروہ ہی شامل تھا۔
یعنی سرکار خواجہ حسن رحمۃ اللہ علیہ جس تانگے میں سوار تھے اور تانگے والے نے جب تانگا روک دیا تھا تو سامنے اس نے اشارہ کر کے یہی بتایا تھا کہ اسماعیل نامی ڈاکو اور اس کا گروہ سامنے موجود ہے جو کہ ہمیں بھی لوٹنے آیا ہے، اور وہ گاڑی والے کو آگے نہیں بڑھنے دے رہا تھا۔ سرکار خواجہ حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جیسے یہ پورا معاملہ دیکھا، یہ پورا واقعہ دیکھا، تو آپ حضرت نے اس تانگے والے سے فرمایا، ارے بھائی تانگے والے، گاڑی چلاتا کیوں نہیں ہے؟ مجھے اپنی بیٹی کی شادی میں جانا ہے۔ ادھر تانگے والے نے اپنا تانگا چلایا اور دوسری جانب ان ڈاکوؤں کے ہاتھ سے بندوقیں اچانک سے ہی گر پڑی اور وہ گمسم، حیران اور پریشان کھڑے ہو گئے۔ دونوں گھوڑا گاڑیاں جس میں یہ بزرگوار ہستیاں سوار تھی خیریت کے ساتھ ان کے پاس سے بھی گزر گئی اور اس گھر پر پہنچ گئی جہاں پر شادی تھی۔ حضرت خواجہ حسن سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی رات فجر سے پہلے حضرت منصور حسن شاہ فرید پوری رحمت اللہ علیہ کو مسجد میں بھیج دیا کہ وہاں جا کر صفائی کرو اور پانی وغیرہ کا انتظام کرو، کیونکہ وہاں کے مکان میں لوگ مسجد میں بہت کم جایا کرتے تھے۔ حضرت منصور ابا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مسجد کی صفائی کی۔ اس کے بعد حضرت خواجہ حسن سرکار رحمت اللہ علیہ نے فجر کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد تمام حضرات کام گاہ پر یعنی کام کی جگہ پر آ گئے۔ تمام گاؤں میں اس بات کی شہرت ہو گئی کہ گاؤں میں ایک ایسے فقیر صوفی آئے ہیں جس نے اسماعیل ڈاکو کی بندوقیں گروا دی۔ حضرت قبلہ خواجہ حسن سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زیارت کو تمام تر گاؤں کے لوگ آنے لگے۔ دن میں 10 بجے کے قریب ایک لمبا چوڑا سیاہ فہم آدمی آ کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت قبلہ خواجہ حسن سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس وقت چارپائی پر آرام فرما تھے۔ بیچ بیچ میں آپ آنکھ کھول کر حاضرین پر ایک نظر ڈال لیتے تھے۔ جب وہ شخص بیٹھ گیا تو تمام تر لوگ اشارے سے بات کرنے لگے کہ یہ وہی اسماعیل ڈاکو ہے۔ جب ظہر کی اذان ہوئی تو حضرت قبلہ خواجہ حسن سرکار رحمت اللہ علیہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ اسماعیل ڈاکو نے سلام عرض کیا تو آپ نے دریافت فرمایا کہ بیٹا تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ کیا اسی گاؤں کے رہنے والے ہو؟ وہ خاموش رہا اور کوئی جواب نہ دیا۔ پھر آپ نے سبھی زائرین کو نماز پڑھنے کو کہا۔ ان کے ساتھ اسماعیل ڈاکو بھی آپ سرکار خواجہ حسن رحمت اللہ علیہ کے ساتھ مسجد چلا گیا۔ مسجد میں خواجہ حسن سرکار نے اسے دریافت کیا کہ تم کو نماز پڑھنا آتی بھی ہے؟ اس کو نماز سے دور کی بات وضو کرنا بھی نہیں آتا تھا۔ آپ نے حضرت صوفی سید ابرار حسن رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ اے ابرار اس کو وضو کرواؤ۔ پھر سب نے نماز ادا کی اور آپ وہیں پر تشریف فرما ہوئے اور اسماعیل ڈاکو کو اپنے پاس بلا کر فرمایا کہ اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ ورنہ بوٹی بوٹی کر کے بکھیر دی جائے گی۔ کیا تجھے اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ تو اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچائے؟ آپ کی زبان مبارک سے یہ سن کر اسماعیل ڈاکو وہیں آپ کے قدموں میں گر گیا تو خواجہ حسن سرکار نے اسے مرید کر لیا اور فرمایا کہ روزی کمانے کے اور بھی طریقے ہیں، جا تو سامنے جا کر ٹیلے پر بیٹھ جا، تیری روزی وہیں پر ملتی رہے گی۔ فرمانے مرشد کے مطابق وہ اسماعیل نامی ڈاکو وہیں ٹیلے پر بیٹھ گیا اور ذکر و فکر، عبادت و ریاضت میں مشغول رہنے لگا۔ وہیں پر اس کا وصال ہوا اور اس کی قبر بھی وہیں بنائی گئی جو آج تک موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اس واقعے کا ریفرنس ہے کتاب نگار یزدہ صفحہ 397 اور 398۔ ناظرین محترم، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی کہ اولیاء اللہ اگر چاہیں تو ڈاکوؤں کو بھی تائب کر دیتے ہیں، ڈاکوؤں کو بھی سیدھی راہ پر لے آتے ہیں، اور یہ خواجہ حسن سرکار رحمت اللہ علیہ کا واقعہ اس بات کی دلیل اور مثال ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے بزرگان دین کی نسبت میں زندگی گزارنے کی اور ان کی صحبت میں تربیت پانے کی خوش نصیبی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔